ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين. یہ بات ذرا ٹھیک کر دو. فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں. ارشاد ہوتا ہے اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا تم لوگ چھوڑ دیے جاؤ گے فیما ہاہنا، اس میں جو ادھر ہیں، آمنین امن کی حالت میں، فی جنات و عیون باغات میں اور چشموں میں، وزروع و نخل اور کھیتیوں اور کھجوروں میں، طلعها حظیم جس کے شگوفے بڑے نرم و نازک ہیں، وتنحتون من الجبال بیوت، اور تم کوریدتے ہو پہاڑوں سے، بیوتاً فارحین، گھر ایسے کہ جو فاخرانہ اور ماہرانہ، جس میں فخر بھی ہوتا ہے اور بلا ضرورت تکلف بھی ہوتا ہے، وہ تم بناتے ہو. فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو. ولا تطیعوا امر المسرفین، اور نہ اطاعت کرو تم اسراف کرنے والوں کے فرمان کی. الذین یفسدون فی الارض، وہ لوگ جو فساد کرتے ہیں زمین میں، ولا یصلحون، اور وہ اصلاح نہیں کرتے. قالوا، انہوں نے کہا، انما انت من المسحرین، کہ تو ان لوگوں سے ہے کہ جو جادو کر دیے گئے ہیں، تو جادو زدہ لوگوں سے ہے. ما انت الا بشر مثلنا، نہیں یہ تو مگر ہمارے جیسا بشر ہے. فأت بآیہ، پس تو کو نشانی لا. ان کنت من الصادقین، اگر ہے تو سچ کہنے والوں سے. قال، جناب صالح علیہ السلام نے فرمایا، هذه ناقۃ لها شرب، یہ اونٹنی ہے، اس کے لیے پانی کی ایک باری مقرر ہے. وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، اور تمہارے لیے ایک دن مقرر، اس کے لیے تمہارے لیے ایک دن پانی کا مقرر ہے پینے کے لیے. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، پس تم نہ چھو اس کو، نہ چھونا اس اونٹنے کو کسی دکھ تکلیف کے ساتھ. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، پس پکڑ لے گا تم کو بڑے دن کا عذاب. اگر آپ نے ایسی حرکت کی تو آپ کو سزا ملے گی. فَعَقَرُوهَا، پس انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، یعنی پچھلی ٹانگوں سے انہوں نے وار کر کے اس کو مار ڈالا. فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، پس ہو گئے وہ شرمندہ ہونے والے. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، بس ان کو عذاب نے پکڑا. ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس نظام میں صالح علیہ السلام کی قوم ثمود کے ہلاک ہونے، جناب صالح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے بچ جانے میں، اور اللہ کی طرف سے اونٹنی کی نشانی آنے، پانی پینے، اونٹ اور بکری اور دودھ دینے، سارے سلسلے میں نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان کے اکثر لوگ جن کی طرف جناب صالح علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے تھے، اکثریت ان کی ایمان لانے والی نہ تھی. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ،
اور بے شک تیرا رب اے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم وہی غالب ہے، غلبے والا ہے، بہت شفقت اور پیار کرنے والا ہے۔ کذبت قوم لوط المرسلین، جھٹلا دیا لوط علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو، ان کی تکذیب گویا تمام رسولوں کی تکذیب ہے۔ اذ قال لهم اخوهم لوط، جب ان سے فرمایا تھا انہی کے بھائی جناب لوط نے، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس تم اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، میں اس دعوت پر، پیغام رسانی پر تم سے کچھ سوال نہیں کرتا کسی مزدوری کا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں ہے میری اجرت، میری مزدوری مگر جہانوں کے پالنے والے کے ذمہ۔ حضرات، بعض لوگ دنیا میں خوبصورت باتیں کر گئے ہیں جو ہم اپنی اپنی بولیوں میں سنتے سمجھتے اور اس کو دہراتے رہتے ہیں۔ سدانہ باغی بل بل بولے، سدانہ عیش بہاراں، ان لوگوں نے بات کی ہے۔ یہ باغ، یہ بہاریں، یہ موسم، یہ جوانیاں، یہ سسٹم، یہ سکون، یہ راحت ہمیشہ نہیں۔ کبھی آدمی پریشان ہوتا ہے، کبھی آدمی بیمار ہوتا ہے، کبھی آدمی امیر ہوتا ہے، کبھی غریب ہو جاتا ہے، کبھی مسافر ہوتا ہے، کبھی آدمی شادی شدہ ہوتا ہے، کبھی آدمی بیوہ ہو جاتا ہے، کبھی آدمی صاحب اولاد ہوتا ہے، کبھی صاحب اولاد نہیں ہوتا۔ یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے دنیا سے بے شمار نشیب و فراز، لیل و نہار اور جو نظام ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، یہ ہمارے لیے سارے سبق۔ جناب صالح علیہ السلام، مدائن صالح، یہ علاقہ سعودیہ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ان حالات کو درست فرمائے۔ دنیا میں بڑی اچاڑ بچاڑ، یہ بلاک بن رہے ہیں، سیاسی کو ادھر جوڑ رہا ہے، کو ادھر توڑ رہا ہے، کو کچھ کر رہا۔ یہ مدینہ منورہ سے تبوک کی طرف آئیں تو راستے میں خیبر، یعنی خیبر کا قلعہ بھی آتا ہے، وہ وسط میں ہے تقریباً۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر تبوک پہ تشریف لے گئے تھے، اس وقت آپ مدائن صالح کو جب آپ نے کراس کیا تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا اوڑھ لیا، سواری کو تیز کر لیا، اور آپ نے فرمایا کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا تھا، حتیٰ کہ فرمایا کہ جن لوگوں نے یہاں پانی لیا ہے، آٹے گوندے ہیں، وہ پانی بھی استعمال نہ کریں اور گندے ہوئے آٹے جانوروں کو کھلا دیں، اور یہاں سے دوڑ جاؤ۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا۔ اور وہ کیا عذاب آیا تھا حضرات؟ دو طرح کا، ایک زلزلہ اور ایک چیخیں۔ پہاڑوں کی بنی ہوئی عمارتیں ہوں اور چیخوں اور تھپیڑوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو پارا پارا کر دے تو پتہ چلتا ہے نا کہ ہے طاقتور کو مالک۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ قومیں بڑی نخرے والی، پہاڑوں کو کرید کے بلا ضرورت عمارتیں بنانے والی، اور اس میں پھر اپنی مہارت کا لوہا منوانا، بلا ضرورت پہاڑ کو کرید کے اس کے اندر کمرے بنانا، یہ چھوٹا مسئلہ۔ جناب صالح علیہ السلام کو بھی اس قوم نے کہا ہم آپ کی نبوت کو نہیں مانتے، رسالت کو نہیں مانتے جب تک تو ہمیں کوئی نشانی نہ دکھا۔ حتیٰ کہ انہوں نے کہہ دیا کہ تجھے رسول تب ماننے کے یہ پہاڑ پھٹے، یہ بھی مفسر نے لکھا ہے، اونٹنی نکلے، حاملہ حالت میں ہو، بچے کو جنم دے، زندہ رہے بچہ بھی، اونٹنی بھی دودھ دیتی رہے، ادھر ہمارے پاس رہے، تیری نبوت کو مان جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا میں سارے کام کر سکتا ہوں، لیکن میرا علم محیط یہ کہتا ہے کہ یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود ایمان نہیں لائیں گے۔ صالح علیہ السلام کی قوم کو قوم ثمود کہتے ہیں۔ یہ بات آپ نے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جب وہ واعظ کر رہے تھے، اوے اللہ سے ڈرو، میں امانت دار رسول ہوں، میں اجرت نہیں مانتا، مزدوری نہیں مانتا، میرا درس سنو، میری بات سنو، میری دعوت کو قبول کرو۔ ساتھ انہوں نے تنبیہاً یہ فرمایا، تبصرہ کرتے ہوئے، جس ناز نخرے میں تم رہتے ہو، جن باغ بہاروں میں رہتے ہو، جو پہاڑ کرید کے محلات بنا کے رہتے ہو، وہ کھجوروں کے انگوروں کے باغ جن کو تم سدا بہار سمجھتے ہو، اس پر تبصرہ کیا۔ قرآن مجید میں فرمایا اتترکون، کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟
فیما ہاہنا آمنین، جو کچھ ادھر ہے امن سلامتی کے ساتھ، یعنی یہی محل، یہی باغ، یہی چشمے، یہی زراعت، یہی فارم، انہی میں تم ہمیشہ چھوڑ دیے جاؤ گے، تمہیں نہ مارا جائے گا، نہ منتقل کیا جائے گا، نہ تمہارے حالات بدلیں گے؟ کیا ایسے ہے؟ اس والیہ نشان تھا۔ اور کیا تم ان ہی مقام میں امن سلامتی کے ساتھ ادھر رہو گے؟ فی جنات و عیون، باغات میں، چشموں میں، یعنی چشمے والی زمینوں میں، وزروع و نخل، اور کھیتیاں اور کھجوروں، طلعها حظیم، جن کے شگوفے بڑے نظم و نازک ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے ہر شگوفہ جب نکلتا ہے کسی پھل کا، وہ نرم ہوتا ہے، پہلے کئی دفعہ پھول ہوتے ہیں، پھر اس کے ساتھ پھل لگتا ہے، وہ چھوٹا ہوتا ہے، پھر بڑا ہو جاتا ہے، کوئی زمین پہ ہوتا ہے، کوئی اوپر ہوتا ہے، کوئی زمین کے اندر ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کر کے دکھا کے فرمایا، جناب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان باغات میں، کھجوروں اگوروں میں، ان فارموں میں، کھیتیوں میں، باغ و بہاروں میں تم چھوڑ دیے جاؤ گے اور ہمیشہ ادھر ہی رہو گے؟ یہ سوال تھا۔ پھر تھوڑا سا اشارہ فرمایا تو تمہاری رحلت کیا ہے، تمہارا رہن سہن کیسا ہے؟ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ، تم کوریدتے ہو پہاڑوں سے، بیوتن، گھر بنانے کے لیے، فارحین، اور اپنی مہارت کا لوہا منوانے کے لیے۔ یہ ہوتا ہے نا فارحین، اگر ہا کے ساتھ ہو تو اس کا معنی خوش ہونا، اترانا، یہ فارحین ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اپنی مہارت کا اور اپنی کاریگری کا، کمال کا، یہ لوہا منوانا۔ فرمایا تم پہاڑ کو ضرور پر کوریدتے ہو، اس میں پھر بوٹے بناتے ہو، اس کے بعد نخرے کرتے ہو، مہارت کے لوہے منواتے ہو، دل لگیاں کرتے ہو، اٹکیلیاں کرتے ہو، یہ اس کا ترک ہے۔ سمجھ لگتی بھی؟ گرمی تو خیر کافی ہے الحمدللہ، ثانیہ فرمان کی وَزُرُوعٍ، ہاں فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، پس تم اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب صالح علیہ السلام کون سے فرما رہے ہیں؟ لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، میری اطاعت کرو۔ وَلَا تُطِیعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِینَ، اسراف کرنے والوں کی باتوں کی اطاعت نہ کرو، ان کے فرمان کی اطاعت نہ کرو۔ اسراف کیا ہوتا ہے؟ کئی دفعہ یہ بات ہوئی ہے، اگر آپ محبت سے سن رہے ہیں تو غور فرمائیں، اسراف اور تبذیر، یہ دو الفاظ، دو باتیں اللہ نے قرآن مجید میں فرمائی ہیں۔ تبذیر میں اور اسراف میں بنیادی یہ فرق ہے، کپڑا ہر بندے نے پہننا ہے، کھانا ہر بندے نے کھانا ہے، اور جوتا ہر بندے نے خریدنا ہے۔ بہت بڑے قیمتی جوتے خریدنا، بڑے بڑے قیمتی لباس بنانا، بڑے بڑے عجیب و غریب کھانے کھانا، یہ آئے گا اسراف میں۔ تبذیر کا معنی ہوتا ہے جس کام کے بغیر کام چل جائے، بس شادی کرنی ہے، آدمی ڈھول نہ بجائے، بینڈ باجا نہ بجائے تو شادی ہو جاتی ہے، چراغاں نہ کرے شادی ہو جاتی ہے، برات نہ لے جائے شادی ہو جاتی ہے۔ بے شمار برات، افراتفری، موجیں مالتے ہیں، پھر شادی حال والے اب خوش ہو رہے ہیں، شادی حال کھل رہے ہیں، تیاریاں کر رہے ہیں، اور کھانے پکانے والے بھی تل رہے ہیں کہ کسنا کڈاں گے آج اس بندے نے، تو کھان والے براتی بھی بڑا پٹاں دے ہاتھ مار دیں، بے 3-4 مہینے ہو گئے کٹ دیں گے کسنا تہاڈی۔ یہ تبذیر ہے۔ اللہ رب العزت نے اسراف سے بھی منع کیا ہے، تبذیر کے بارے میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر کرنے والے تو ویسے ہی بندے نہیں، وہ تو شیطان کے بھائی ہیں۔ اسراف کے بارے میں امام الانبیاء نے فرمایا ہے کہ نہر کے کنارے پر بیٹھ کر بھی آپ نے اپنے اعضاء کو وضو بنانے کے لیے 3 بار سے زائد نہیں دھونا۔ تمام عضو جو ہیں ایک بار بھی دھو جا سکتے ہیں، 2 بار بھی دھو جا سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 3 بار، کسی عضو کو 1 بار، کسی عضو کو 2 بار، کسی عضو کو 3 بار بھی دھویا جا سکتا ہے۔ ساری شکلیں حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، لیکن 10 بار دھونا، میں نے کتنے نمازی چیک کی ہیں، پانی ٹھنڈا ہے، موج میلا ہے، کلے بیٹھے ہیں، ٹوٹی کھلی ہے، ہاتھ دھویا، پھر ہاتھ دھویا، پھر شور کروڑی کی، پھر ڈیپ ہے۔ سمجھ لگ دی؟ 2 طرح میں ہاتھ دھو جا، منہ دھویا، پھر شروع تو لگ دھو لیا ہے معاملہ، ایک باری دھویا، اس طرح کیتا، انج کیتا، ٹھیک ہے، پھر اس طرح کیتا، پھر انج کیتا۔ یہ اب بھی لوگ کر رہے ہیں، سیانے بانے بندے، پڑھے لکھے بندے، دھو کے اخیر تے اس طرح کر کے، پتہ نہیں وہ کچی روٹی کسی نے سبق پڑھایا، اتنا زیادہ سبق لوگوں نے پڑھایا کہ مر گئے ہیں لوگ سنا کر، لیکن کسی کو پتہ نہیں۔ اسراف کیا جا رہا ہے۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے نہ مذاق نہیں کرتا، میں کئی بندے کہنے نے 14 باری دھوندے، میں خود سنے اللہ طول پھر شروع ہو گئے،
وہ وضو ہی مکمل نہیں ہوتا. ساڈے ایک مولوی صاحب ہوتے ہیں میرپور کی گل ہے, وہ نہا کے فوت ہو گئے. سن ہو گیا بیچارہ, لوٹیاں دے لوٹے پائے اتنے جڑ گیا, لین دا اخیر فوت ہو گیا, جان چھٹی. وضو تو بھی جان چھٹ گئی, غسل تو بھی جان چھٹ گئی. یہ نہا کے فوت ہونے والا جڑا چکر ہے یہ سارا اسراف بھی ہے, تبذیر بھی. اللہ نے منع کر دیا. تے بخل تو بھی اللہ نے منع کی, کرو ہی کھ نہ کپڑے بدلو, نہ لوو, نہ مسواک کرو, نہ کخ کرو, بدبو پھیلی, برا حال. یہ ساری چیزوں سے دین نے رہنمائی فرمائی ہے. نہ بخل کرنا ہے, نہ اسراف کرنا ہے, نہ تبذیر کرنی. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. ارشاد ہوتا ہے بھائی تم اسراف کرنے والوں کے حکم کی تعمیل نہ کرو, ان کے پیچھے نہ لگو. الذین یفسدون فی الارض, وہ تو زمین فساد بپا کرتے ہیں. اسراف سے بھی فساد بپا ہوتا ہے, تبذیر سے بھی فساد بپا ہوتا ہے. بندہ مقروض ہوتا ہے, رسوا ہو جاتا ہے, لڑکوں کے ہاتھوں, بیوی کے ہاتھوں, برادری کے ہاتھوں, سارے سلسلے اسراف تبذیر کر کر کے زندگیاں برباد کر دی. اور یہ زمین کے اندر فساد ہے. ولا یصلحون, وہ اصلاح نہیں کرتے, درستگی نہیں کرتے, فساد بپا کرتے ہیں. حضرات 3 4 5 بندے بھی بیٹھ کر شادی بیاہ کر سکتے ہیں. 5 ہزار بندے بھی آئے ہیں, 2 ہزار بندے بھی ہیں, کم وہی ہے جڑا 3 بندے نے کرنا. اللہ اکبر. قالو, قوم جواب دیتی ہے, انما انت من المسحرین, جناب تو وہ شخص ہے معلوم ہوتا ہے تیرے تے کسے جادو دا وار کیتا ہے. معلوم ہوتا ہے ساڈا گھر کوئی پکا لگتا. ہوں تو سارا جہان ہی پکا ہے, ٹائلاں لگیاں نے, چپساں لگیاں نے, چھتاں کے اتنے بھی جرا ماربل لگا ہے. ہوں تو سارا کچھ ہی پکا ہے. پکے کا اشارہ سمجھے کہ سارے گھر شاید کوئی جن رہتا ہے, تو جن تو ہر بندے دے نال ہے. وہ شیطان تے جن ایکو برادری ہے نا. نبی پاک فرمایا ہر بندے کے ساتھ شیطان ہے. تو کام تو مک گیا, وہ کوئی نہیں سمجھ لگی. رسالت امام نے فرمایا ہر بندہ جب پیدا ہوتا ہے تو ایک شیطان جن اس کے ساتھ مسلط ہو جاتا ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی مقرر ہے؟ آپ نے فرمایا مقرر ہے, شیطان ابلیس کی طرف سے, لیکن وہ میرا تابع دار ہو کے مسلمان ہو گیا, میری تابع داری کرتا ہے, بجا میری اطاعت کرتا ہے, مجھے بدماشی نہیں کرتا. تو ایتھے امیر المومنین کے بارے, عمر فاروق کے بارے امام الانبیاء نے فرمایا تھا عمر تیرے ایمان کا معیار ہے کہ تیرے ساتھ کی رہنا, جس راہ تو گزر جائے شیطان راہ نہیں لنگ سکتا. اگر کراس ہو جائے نا شیطان اور عمر فاروق کا, اب تو شیطان سارے کھل گئے نا. عمر فاروق کو بھی بے ایمان کہتے ہیں, ان کو بھی فاسق فاجر کہتے ہیں, ان کو بھی ڈاکو اور چور کہتے ہیں. نبی پاک نے فرمایا تھا اگر تیرا اور ابلیس کا آپس میں ہو جائے کراس, تکرار ہو جائے, ابلیس جو ہے, شیطان جو ہے مقرر کردہ ابلیس, تو یہ کراس نہیں کر سکتا, اباؤٹر ہو کے دوڑ جاتا ہے اور اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے. میں آمدن لفظ نہیں بول رہا, حدیث کے لفظ زورات کے لفظ آتے ہیں. ہوا خارج ہو جس کے اندر بڑے بڑے آوازیں نکلتی ہوں. ایک بندہ ہوتے گیا وضو کرنا سے کہ واپس آ گئے ہیں, وضو نہیں کیتا. وہ کہنے لگا اگے وضو ٹوٹن کی آواز ہو یار بھائی میں کہہ رہا یہ جینین گلا نے سمجھ لو. وہ آخیا تو یار کھلو رہے ہیں کنی دیر تک, وضو نہیں کر کے آئے. آندا جی بات میں کی جانا سی, اتنے تو وضو ٹوٹن دیا بڑیاں بڑیاں آوازاں آ رہی ہیں. وہ آوازاں نال خوف زدہ ہو کے واپس آ گئے. یہ نبی پاک دی فرمان کا میں ترجمہ کرنا چاہتا ہوں. رسالت مال فرمایا اور باؤٹر ہوتا ہے, بھاگتا ہے اور اس کی آوازیں نکلتی ہیں, ہوا خارج ہوتی ہے علا طول. کہنا مقصود یہ ہے کہ انہوں نے کہہ دیا جناب تو ہٹے تو وار کیتا ہے کسی جادو زدہ ہے تو ما انت الا بشر میں سے. اس ساری قوموں کا عقیدہ تھا حضرت صلی اللہ علیہ السلام بھی بشر ہیں, حضرت حود علیہ السلام بھی بشر ہیں, نوح علیہ السلام بھی بشر ہیں. مجھے حضرت نبی پاک سے کہا جناب آپ کو بشر مانتے ہیں, رسول نہیں مانتے. ہوں بشر تے نور دا جھگڑا تے مصیبتاں پئیاں سانو, ہوں تک یہی نہیں مسئلہ حل ہویا. نبی پاک جبرائیل علیہ السلام دی کوئی بیوی نہیں, میکا علیہ السلام کی کوئی بیوی نہیں, جبرائیل علیہ السلام کی کوئی بیٹی نہیں, جبرائیل علیہ السلام کا کوئی بیٹا نہیں, اسرافیل کا کوئی پتر نہیں, کوئی بیوی نہیں, کوئی ماسی نہیں, کوئی پھوپھی نہیں. پتہ ہے تو انہاں دا کوئی رشتہ نہیں. تو نبی پاک دیاں پھوپھیاں بھی, چچے بھی, بیوی بھی, ماں بھی, باپ بھی, بیٹے بھی, بیٹیاں بھی, داماد بھی, سسر بھی, کوئی پھر ککھ سمجھ نہیں آتی ہم کتنے پھرنے گا. اللہ تعالیٰ بس ہمیں سمجھ عطا فرمائے. ارشاد ہوتا ہے
تو ہمارے جیسا بشر ہے، فاتح بآیت ان کنت من الصادقین، نشانی لا نبوت کی، اگر تو سچا ہے، تیرا دعویٰ اگر سچا ہے، برحق ہے، تو نبوت کی نشانی پیش کر۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نشانی ملی۔ قال ھذہ ناقۃ اللہ شرب، یہ اونٹنی ہے، اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اس کے لیے ایک دن پانی پینے کی باری اس کی ہے۔ وَلَكُمْ شِرْبُ یوم معلوم، اور تمہارے لیے ایک دن مقرر کی باری، تمہارے لیے ایک دن تم سارے بستی والے پانی پیو گے، ایک دن ایک کرمالی سارے پنڈ کا پانی پی جائے گا۔ جن نے تہاڈی لیاریاں مجھاں گاواں، وہ تو مجھاں تو ایسی نے، بکریاں شکریاں تے گاواں شواں دودھ دیندیاں نے، اینا دودھ تہاڈے جانور دین گے تے اینا دودھ کلی اونٹنی دیا کرے۔ ھذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ نے بھیجی ہے، واری مقرر ہے اس کی، تمہاری واری ایک دن مقرر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اس کو کسی دکھ تکلیف کے ساتھ، برائی کے ساتھ نہیں چھونا، نقصان نہیں پہنچانا۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، تمہیں بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا۔ مانا یہ اگر تم نے ایسی خرابی کی، اس کو نقصان پہنچایا، اس کو قتل کیا، آپ نے نقصان کیا، اس کو مارا، آپ کو عذاب ملے گا۔ فَعَقَرُوهَا، انہوں نے نہ پرواہ کرتے ہوئے نبی کی نبوت کے منکرین جو کہاں باتیں مانتے ہیں، عقرو کا معنی ہوتا ہے پچھلی ٹانگیں، کھچیں جس کو بولتے ہو، پچھلی ٹانگوں سے انہوں نے کاٹ دیا تلوار مار کے۔ فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، شرمندہ ہو گئے، پھر وہ شرمندہ ہونے والے۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، اس کو پھر ان کو عذاب نے پکڑ لیا۔ کیا معنی ہے؟ اس نے وعدے نکالی، اشارہ یہ تھا کہ تمہارے لیے 3 دن کی مہلت مل جا رہی ہے، ایمان لے آؤ، توبہ کر لو، رجوع کر لو، ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ اکڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب کیا آیا؟ زلزلے آئے، چیخوں کا عذاب آیا، جگر پھٹ گئے، بیڑا غرق ہو گیا۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، ان کو عذاب نے پکڑ لیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، اس سارے نظام میں، ان کی ہلاکت میں، صالح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے بچ جانے میں، پہاڑوں کے اندر زلزلہ آنے میں، پہاڑوں کے اندر بڑی بڑی چیخوں کی آواز آنے میں نشانی ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، جناب صالح علیہ السلام کی قوم اکثریت ایمان لانے والی نہ تھی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اے نبی محترم، جو تیرا رب ہے وہ غلبے والا بھی ہے، بہت شفقت پیار کرنے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو تیرا رب ہے، وہ سارے جان کر رب کل شیء، جو تیرا رب ہے، یہ پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ رب العالمین نے اشارہ فرمایا۔ جناب یہ نبیوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے، انبیاء کے ساتھ لوگ ایسے کرتے رہے ہیں، نبیوں کے ساتھ لوگ ایسے ایسے معاملات کرتے رہے۔ میں نبیوں کو اور ان کے متبعین کو ہمیشہ بچاتا رہا ہوں اور ان کے مخالفین کو ہمیشہ ہلاک کرتا رہا ہوں، لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یقیناً تیرا رب وہی غلبے والا، وہی شفقت رحمت پیار کرنے والا ہے۔ کذبت قوم لوط المرسلین، جھٹلا دیا لوط علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو۔ آپ نے تفصیلات پڑھی ہے، ایک نبی کا جھٹلانا سارے نبیوں کو جھٹلا دینا ہے، سارا کچھ باطل ہے۔ ایک اللہ کے ساتھ کسی معبود کا ٹکرانا سارے اعمال کی بربادی کا ذریعہ ہے۔ حرام کھانا سارا کچھ برباد کرنے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اذ قال لهم اخوهم لوط، جب ان سے کہا ان کے بھائی جناب لوط علیہ السلام نے، الا تتقون، اوئے خبردار، اور ڈرتے کیوں نہیں تمہیں، اور تمہیں شرم نہیں آتی؟ قوموں کی ہلاکتوں کے تم نے زمانے اور واقعات حالات سنے نہیں؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، یہ آسان سبق ہے، کئی بار یہ آتے ہیں، کئی بار یہ الفاظ آئے، بس اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو۔ سارے انبیاء نے یہ باتیں کی۔ وما اسألکم علیہ من اجر، میں آپ سے کسی قسم کی مزدوری، کسی قسم اجر اور اس کی جزا نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں ہے میری مزدوری مگر جہانوں کے پالنے والے کے ذمہ۔ حضرات، جناب صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب فرمایا، قرآن پاک نے بیان فرمایا، اللہ نے اپنا کلام بنایا، الفاظ پہ غور فرمائے، اللہ آپ کی مدد فرمائے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ ہمیشہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ اتترکون،
کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ فی ما ہا ہونا، اصل میں فی ما کا معنی ہے اس میں، ہا ہونا جو جہاں ہے، آمینین امن کی حالت میں، یہاں جو کچھ ہے امن سلامتی کے ساتھ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، تمہیں پوچھا نہیں جائے گا، مارا نہیں جائے گا، منتقل نہیں کیا جائے گا۔ فی جنات و عیون، باغات میں، اور عین ان کی جمع ہے عیون چشموں میں، زر ان کی جمع زرو ہے کھیتیوں میں، والنخل کھجور یعنی کھجور کے درخت، طلعھا جس کے شگوفے یعنی ایسے کھجور کے درخت جس کے شگوفے حزیم بڑے کیا ہیں، نرم و نازک ہوتے ہیں، اشارہ فرمایا حزیم کا معنی نرم و نازک۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ، اور کوریدتے ہو تم پہاڑوں سے، بیوتاً فارہین گھر، بیتن کی جمع ہے بیوت، گھر بناتے ہو، فارہین جس میں کاریگری اور اپنی مہارت کا لوہا منواتے ہو۔ فاتقوا اللہ وأطیعون، اے اللہ سے پس اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو۔ ولا تطیعوا امر المسرفین، اور نہ اطاعت کرو اسراف کرنے والوں کے حکم و فرمان کی۔ الذین یفسدون فی الارض، وہ لوگ جو فساد کرتے ہیں زمین میں، ولا یصلحون، اور وہ اصلاح نہیں کرتے، درست کا معاملہ نہیں ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، انما انت من المسحرین، بے شک نہیں ہے تو، یعنی انما انت بے شک تو ہے، من المسحرین ایسے لوگوں سے جو جادو کر دیے گئے ہیں، یعنی جادو زدہ ہے۔ ما انت الا بشر مثلنا، نہیں ہے تو مگر ہمارے جیسا بشر ہے، انسان ہے۔ فأت بآیہ، پس تو کو نشانی لا، ان کنت من الصادقین، اگر ہے تو سچ کہنے والوں سے۔ قال، جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ھذہ ناقۃ اللہ شرب، یہ اونٹنی ہے اور اس اونٹنی کے لیے ایک پانی کی باری ہے۔ ولکم، تمہارے لیے شرب ہے پانی کی باری، یوم معلوم، ایک معلوم دن کی، یعنی معلوم ہے کہ مقرر کردہ، معلوم کا معنی ہے مقرر کردہ دن کی باری تمہارے لیے۔ ولا تمسوها بسوء، مت چھونا اس اونٹنی کو کسی برائی کے ساتھ، کسی ضرر نقصان کے ساتھ۔ فیأخذکم، پس پکڑ لے گا تم کو عذاب یوم عظیم، بڑے دن کا عذاب۔ فعقروها، پس انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں۔ فاصبحوا نادمین، پس وہ ہو گئے شرمندہ ہونے والے، یعنی پس وہ شرمندہ ہو گئے۔ فاخذہم العذاب، پس ان کو عذاب نے پکڑ لیا۔ ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس سارے نظام میں، ان کی ہلاکتوں میں، صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کے بچاؤ میں نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور نہ تھے ان کے اکثر ایمان لانے والے۔ مطلب یہ ہے کہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم جن کی طرف نبی رسول بنا کر بھیجے گئے، اکثریت ایمان لانے والے نہ تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً تیرا رب وہی غلبے والا، وہی پیار شفقت کرنے والا ہے۔ قذبت قوم لوط المرسلین، جھٹلا دیا لوط علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو۔ اذ قال لهم اخوهم، جب کہا ان کے لیے انہی کے بھائی، اخوہم لوط، ان کے بھائی جناب لوط علیہ السلام نے، الا تتقون، خبردار تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ انی لکم رسول الامین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس تم اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور نہیں میں سوال کرتا، نہیں سوال کروں گا تم سے اس اپنی اس دعوت کے پیش کرنے پر، من اجر کسی قسم کی مزدوری اور اجرت کا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں ہے میری جزا، میری مزدوری مگر جہانوں کے پالنے والے کے ذمہ۔ اتترکون فیما ہاہنا آمنین فی جنات وعیون وزروع والنخل طلعها حزیم وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین۔ با کے اوپر زبر نہیں پڑھنی، پیش پڑھنی ہے، بیوتا فارہین۔ فاتقوا اللہ واطیعون ولا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض
ولا يصلحون قالوا انما انت من المسحرين ما انت الا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. بزرگوں آیات نہیں، فأت بآیة إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها شرب ولکم شرب یوم معلوم ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب یوم عظیم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. سبحانك.